In progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورت آل عمران کی آیات 26 اور 27 کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ اس کی تلاوت سنیں گے پہلے ہم۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے، اللہم اے میرے رب، مالک الملک، مالک تو مالک ہے، الملک بادشاہی کا، تو تل ملک کا، تو دیتا ہے بادشاہی، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، وطن سے الملک کا، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی، ممن جس سے، تشاء تو چاہتا ہے، و تو عزو اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، و تو ذل اور تو ذلیل کرتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، بیادک الخیر تیرے ہاتھ میں ہی ہے سب خیر، انکا بے شک آپ، علی اوپر، کلی ہر شیئن چیز کے، قدیر قادر ہے۔ اب اس کو ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اللہ کی طرف پوری توجہ دیتے ہوئے، توجہ رکھتے ہوئے اس طرح دعا کریں۔ یہاں دعا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ تعالیٰ کی دعا کا کیا ادب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو محسوس کیا جائے کہ واقعی وہ بڑا ہے، مالک ہے ہر چیز کا، اور پھر یہ کرتے ہوئے اور اس طریقے سے دعا کی جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی موقعوں پہ قرآن جو دعا کرنے کا صحیح طریقہ سکھایا ہے، تو ادھر اس میں بھی یہ دعا کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایھا النبی، اے نبی، متوجہ الی ربک بالدعاء، اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس طرح دعا کریں۔ قل کہہ دیجئے، اللہم اے میرے رب، مالک الملکی تو مالک ہے بادشاہی کا، یعنی جتنی بادشاہی ہے ساری بادشاہی کا تو ہی مالک ہے، تو واحد مالک ہے۔ مالک ہوتا ہے جس کی ملکیت ہوتی ہے، جس کے ملک میں چیز ہوتی ہے، اور ملک، ملک کہتے ہیں بادشاہی کو، یعنی جس اقتدار، ساری کائنات کا اقتدار، سارے کائنات کی بادشاہی ہے۔ تو تل ملک کا، توتی ہوتا ہے دینا، تو دیتا ہے، ملک کا بادشاہی اقتدار تو دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، وہ تنزیع کیا ہوتا ہے، چھین لینا یا سلب کر لینا، ایک اس چیز سے، اس کو چیز سے چھین لینا، واپس لے لینا، یا پھر اس کی چیز میں کمی کر دینا، یا اس کو اس سے محروم کر دینا۔ تنزیع الملک کا، تو چھین لیتا ہے ملک، ملک یعنی بادشاہی، ممن اس سے، تشاء جسے تو چاہتا ہے، ممن اس سے، تشاء جسے تو چاہتا ہے، وہ تو عزو، یہ دیکھیں عزت سے آپ یاد رکھیں، تو وہ تو عزو، تا سے کیا مراد ہے، تو، آپ، یعنی کہ تا تم کے لیے بھی بار بار یوز ہو رہا ہے نا، پہلے عرب تنزیو تو چھین لیتا ہے، تو عزو تو عزت دیتا ہے، تشاء جسے تو چاہتا ہے، یہ تا ہے تم کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے یا تو کے لیے، ٹھیک ہے، وہ تو عزو اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وہ تو ذل اور تو ذلیل کرتا ہے، یعنی ذلت دیتا ہے، رسوائی دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، بیدک الخیر، بیدک الخیر، بیدک آپ کے ہاتھ میں خیر ہے، یعنی کہ آپ ہی کے پاس ساری خیر ہے، ساری مہربانیاں، ساری نوازشیں ہیں، ساری ہر طرح کی خیر ہے
تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز کا مالک ہے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ایک چیز بادشاہی عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہی اللہ تعالیٰ ہی کا ہی کام ہے، اسی کی سارا اقتدار ہے، اور اسی کے ہاتھ میں سب چیز ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہی پاس ہے سارا کچھ۔ انا کا بے شک تو، اللہ اوپر، کلی، کلی یعنی ہر، شیئن چیز، شیء یہ اردو کا بھی لفظ ہے، شیء چیز، ہر چیز پہ قدیر قدرت رکھتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں قدیر، قدیر یعنی کہ یہ ہے فائل کے وزن پہ، یعنی بہت زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی نام پڑھے، حلیم بہت زیادہ حلم والا ہے، سمیع بہت زیادہ سننے والا، کریم بہت زیادہ کریم کرم کرنے والا، اور عزیز غالب غلبے والا، اس طرح قدیر قدرت والا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں کیا اس آیت میں سمجھ آئیے کہ اللہ تعالیٰ دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ ہر طرح کی دعا پہلے کرنے سے پہلے طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے اور پھر اس سے چیز مانگی جائے۔ تو یہ پورا دعا کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس میں ہے کہ اللہ ہی کی ہر طرح کی نوازشیں، عنایتیں سب خدا کی طرف سے ہی ہیں، وہی عطا کرتا ہے، جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ یہ ہو گیا۔ اب ہم دوسری آیت دیکھتے ہیں، یہ مزید اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے مثال سے۔ تو لجل لیلا، تو تو ڈالتا ہے رات کو، پھر نہاری دن میں، رات کو دن سے بدل دیتا ہے، یعنی رات آتی، رات کے بعد دن آ جاتا ہے۔ تو لجل لیلا، تو ڈالتا ہے، تو بدلتا ہے رات کو، پھر نہاری دن میں، اور تو لجل نہارا، اور تو رات کو بدل دیتا ہے پھر لیلی، اور تو لجل نہارا، اور تم دن کو بدل دیتا ہے پھر لیلی، یعنی کہ تو لجل لیلا کہ تو ڈال دیتا ہے رات کو دن میں، یعنی داخل کر دیتا ہے، تولج اللیل فی النہاری، تم داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، اور تولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، اور تو نکالتا ہے زندہ سے، وَتُخْرِجُ نکالتا ہے حیہ زندہ، من المیت میت سے، مردہ سے، وَتُخْرِجُ الْمیت اور تو نکالتا ہے مردہ، من الحی زندہ میں سے، وَتَرْزُقُ اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر کسی حساب کتاب کے۔ اس میں کیا ہے، تولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو دن میں، یعنی جب رات آتی ہے اور کیسے رات کے بعد دن آ جاتا ہے، ایسے آرام سے، ایسے، اور پھر دیکھیں ایک دم نہیں آتا، ایک دم رات آ گئی ایک دم دن ہو گیا، کیسے آہستہ آہستہ رات گہری ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ دن کی ہلکی ہلکی پھو پھٹتی ہے، ہلکی روشنی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ دن پورا نکل آتا ہے۔ پھر جب رات آتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کیسے ہوتا ہے، دن آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے، ہلکی ہلکی رات کی تاریکی آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پوری رات آ جاتی ہے۔ تو کس طرح یہ چیز تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ ایک پورے سسٹم کے ساتھ، ایک ردم کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ اور تولج اللیل فی النہاری و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے، خارج کرنا، نکالنا، تخرجو تو نکالتا ہے، الحی زندہ، حی کسے کہتے ہیں، زندہ کو، من المیت میت سے، یعنی کہ میت کہتے ہیں مردہ کو، تو مردہ سے آپ زندہ نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کیا کمال ہے کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ وہ زندہ سے مردہ نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ زندہ نکالتا ہے، من المیت مردہ سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور تو مردہ نکالتا ہے، من الحیّ زندہ میں سے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، جیسے اب مرغی زندہ ہے، اس میں سے انڈا نکلتا ہے، وہ بے جان ہے۔ اس طرح انسان میں سے زندہ میں سے زندہ نکالتا ہے، بس بعض دفعہ انسان میں سے مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ مردہ ہوتا ہے، اس کی زندہ میں سے مردہ نکال دیا۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں ہمارے سامنے، ہم دیکھتے ہیں روز ڈیلی لائف میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے، اور بہت بڑا یہ اللہ کی روشن نشانیاں ہیں، اس کی آیات ہیں کہ کس طرح مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکلاتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، بغیر حساب، اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ رزق، اب اس میں دیکھیں رزق کیا ہوتا ہے، رزق ہے ہر ایک تو ہمیں ظاہر چیز ہے جو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جیسے مال دولت پیسہ اولاد، رزق، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اس طرح عقل شعور
حکمت، یہ رزق میں آتا ہے. اور پھر جو بھی نیکی کی چیز ہے اور جو بھی اچھی چیز ہے وہ سب رزق میں آتی ہے. انسان کی عمر بھی اس میں آتی ہے، اس کی قسمت بھی اس میں آتی ہے. رزق میں ہر چیز، ہر اچھی چیز، ہر بھلائی کی چیز رزق میں آ جاتی ہے. اور تو رزق دیتا ہے من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، بغیر حساب. اس میں ایک حساب کتاب نہیں کہ اتنا دینا اتنا نہیں دینا، بغیر حساب. اللہ تعالیٰ کی یہی بادشاہی ہے کہ وہ بغیر حساب کے دیتا ہے اسے چاہتا ہے. اس کی اپنی بادشاہت ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. تو اس سے دیکھیں کتنا دل میں انسان کو یہ سوچ کے ہوتا ہے کوئی ہے جو اتنا سب کچھ کرنے والا ہے، تو انسان پہ اپنے آپ کو بے سہارا فیل نہیں کرتا. وہ پھر اسی سے مانگتا ہے جو اتنا کچھ کر سکتا ہے. زندہ سے مردہ نکال سکتا ہے، مردہ سے زندہ نکال سکتا ہے، رات کو دن میں ڈالتا ہے، دن کو رات میں ڈالتا ہے. اور جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تو پھر حقدار وہی ہے عبادت کا. اسی کی بات ماننی چاہیے اور اسی سے اپنی ساری التجائیں، اپنی ساری دعائیں کا وہی واحد ہے، مالک ہے. تو اس میں توحید کا بھی ہمیں ملتا ہے کہ توحید اللہ کی بڑائی اس آیات سے ہمیں پتہ چلتی ہے. ہر طرح کی شرک کی نفی کرتی ہے کہ کوئی شخص کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے اور نہ ذلت دے سکتا ہے. یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. صرف اللہ ہی کی طرف اپنی لو لگانی چاہیے اور اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہم اس کی دوبارہ تلاوت سنیں گے تاکہ آپ اس کے نقش ہو آپ کے دل میں، آپ دیکھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے. صحیح تلاوت سن کے آپ کو اس کی میننگ پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اچھا اب ہم اس کو تھوڑا سا گرامر کے حساب سے دیکھتے ہیں. کل یہ امر کا صیغہ ہے. کل کہہ دیجئے. ٹھیک ہے. مالک الملک، مالک ہے بادشاہی کا. مالک یہ مالک کیا ہے، الملک یہ دونوں چیزیں یہ کیا ہے، یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جیسے کل پڑھا تھا کہ جو عربی میں جملہ ہوتا ہے وہ تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے، اسم، فعل، حرف. اب ہم اس میں دیکھیں گے اسم کون سی ہے، فعل کون سی ہے، حرف کون سی ہے. تو اس میں کیا ہے، مالک الملک کی دونوں اسم ہے. مالک یعنی بادشاہ نا، ملک بادشاہی. اور یہ دونوں اسم جو ہے دونوں مل کے مضاف مضاف الیہ بن جائے گا، یعنی کہ دونوں کا مرکب اضافی ہو جائے گا. مالک الملک کی مالک بادشاہ، ملک بادشاہی کا یعنی بادشاہی کا مالک. تو تی، تو تی دینا. اب یہ کون سا، یہ ہے فعل ہے. اب کون سا فعل ہے، اگر ایک ہوتا ہے فعل ماضی جس میں جیسے کہ دیا، اور ایک ہوتا ہے تو تی تو دیتا ہے یا تو دے گا، تو یہ مضارع ہے. مضارع میں کیا ہوتا ہے، حال کا بھی معنی ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی. تو تی تو دیتا ہے، تو دے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا مضارع. اور پھر اس میں دیکھیے تنزیو، تو چھین لیتا ہے یا تو چھین لے گا. اور اس میں بھی دیکھیں یہ مضارع ہے. آگے دیکھیں تو ذلو، تو ذلت دیتا ہے. اور تو عزو، تو عزت دیتا ہے. کام ہو رہا ہے نا، لیکن یہ کام ہو رہا ہے اس میں حال میں بھی اور مستقبل میں بھی. ٹھیک ہے. اور دیکھیے اس میں تشا، تو چاہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی یعنی کہ کام ہے، شاء چاہنا، تشا تو چاہتا ہے. اب ہم اسم کو دیکھتے ہیں. اسم کی پہچان میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس میں دو اس کی پہچان ہے. یا تو اس کے شروع میں الف لام ہوگا، جیسے الملک. الملک یہ جو ہے اسم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی دوسری پہچان کیا ہے کہ اس میں تنوین ہوگی. تنوین ہے دو زیر دو زبر دو پیش. جیسے اس میں دیکھیں قدیرن، قدیرن. اب اس میں یہ قدیر یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں حرف کون سے ہوں گے. حرف کیا ہوتے ہیں، جو اسم اور فعل کو آپس میں جوڑتے ہیں، جوڑنے کا کام دیتے ہیں، یعنی دونوں کو جوڑتے ہیں. تو اس میں دیکھیں کیا ہے، اس میں من، من جسے تو چاہتا ہے. ٹھیک ہے. من تشاء جسے تو چاہتا ہے، من حرف ہے اس میں.
من جسے، ٹھیک ہے. اور اس میں دیکھیں من، من ال من المیتی، میت سے، تو سے کا اس کا مطلب ہے من، یعنی یہ حرف ہے، اس کا مطلب ہے سے. اور دیکھیں واو جو ہے یہ بھی حرف ہے، اس کا مطلب ہے اور. اسے آپ کو حرف کا ہی پتہ چل جائے گا تو آپ کو یہ ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا. اسم اور فعل یہ جب چیزیں معلوم ہو جائے نا تو بہت اچھی سمجھ بھی آتی ہے اور آپ اسے اچھی طرح سے گریب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے خیال آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.